مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جنگ ستمبر 1965 یقیناً پاکستان کی عسکری تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، جب پاک فوج کے جوانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں پاک فوج کا ہر جوان افسر شوق و شہادت اور اسلام کے نام پر قائم اس ملک کے لیے جان قربان کر دینے والے جذبے کے لیے میدان میں اترا، اور پھر رب تعالیٰ کی غیبی امداد اس نصرت و فتح میں شامل حال ہو رہی۔ روزنامہ پاکستان لاہور کی رپورٹ کے مطابق جنگ و جدل میں اللہ کی نصرت مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے اور انہیں تائید غیبی حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں غزوات و اسلامی جہاد کے دوران ایسے واقعات کی صداقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے فرشتے اہل ایمان کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوئے، اور یہ سلسلہ کبھی معطل نہیں ہوا۔ اس کا ایک بڑا ثبوت بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگوں کے درمیان متعدد بار ملا ہے، جب بھارت کی بھاری بھرکم فوج کے مقابلے میں پاک فوج کے ایمان و صف سرفروش کو تائید غیبی سے مدد ملتی رہی ہے اور انہوں نے دشمن پر غلبہ پا کر نصرت حاصل کی۔ جنگ ستمبر 1965 میں کئی ایسے روحانی واقعات رونما ہوئے جن کی راوی خود بھارتی فوج و حکام بھی ہیں، جبکہ ان واقعات کو متعدد کتب اور جرائد میں حوالوں کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ جنگ ستمبر پر اس وقت کے مقبول ترین اخبار روزنامہ کوہستان، روزنامہ جنگ اور روزنامہ امت میں ان واقعات پر باقاعدہ تحقیقاتی مضمون بھی شائع ہوئے۔ ممتاز مفتی نے اپنی کتاب لبیک میں لکھا ہے، جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں اصحاب بدر کے ساتھ پاکستانی فوج کی مدد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1965 کی جنگ میں رونما ہونے والے روحانی واقعات میں پاک فوج کو غیبی مدد ملتی رہی۔ روزنامہ کوہستان نے 10 ستمبر 1965 کے روز لکھا کہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خواب میں دیکھا، وہ مجاہدین میں اسلحہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ ہفتہ روزہ قومی دلیر نے 8 ستمبر 1965 کی اشاعت میں لکھا کہ ایک دربار کے ایک مجاور نے لکھا ہے کہ جس دن رات کو پاکستان پر حملہ ہوا ہے، گنبد کے اندر سے جہاد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ روزنامہ جنگ نے 24 ستمبر 1965 کی اشاعت میں بیان کیا کہ 2 فوجیوں کا بیان ہے کہ انہیں بزرگوں پر اعتقاد نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے سیالکوٹ کے محاذ پر ایک بزرگ کو گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتے دیکھا۔ ان کی سیف یعنی تلوار پر لکھا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اس قسم کے متعدد واقعات مشہور ہیں۔ روزنامہ جنگ نے 11 اکتوبر 1965 میں یہ واقعہ بیان کیا کہ پاکستانی فوج نے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا علی کے نعرے لگاتے ہوئے بھارتی ٹڈی دل فوج کو بری طرح شکست دے دی۔ اس مارکہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے مجاہدوں کے سروں پر موجود تھے۔ جنگ ستمبر کے روحانی واقعات پر ڈاکٹر تصور حسین نے اپنے ایک کالم میں لکھا ہے کہ جنگ کے دوران پاک فوج اور پاکستانیوں نے تو روحانی امداد کا نظارہ کیا ہی تھا، لیکن بھارتی فوجیوں نے خود اپنی نظروں سے اپنے حملوں کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جنگ میں قید ہونے والے بھارتی فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب بارودی گولہ پاکستانوں کی حدود میں پھینکتے تو وہ گولہ کوئی سفید لباس میں ملبوس فورس ہاتھ میں پکڑ کر واپس ہماری طرف پھینک دیتی۔ جب تک وہ گولہ اس سفید لباس والے جوانوں کے ہاتھ میں رہتا وہ پھٹتا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان کرتا، مگر جیسے ہی وہ فولادی جوان واپس ہماری طرف پھینکتے تو وہ فوراً پھٹ جاتا اور ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ ایسی مخلوق سے ہمارا جانی اور فوجی ساز و سامان کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا، جس سے ہماری ہمت ٹوٹ گئی، ہمارے حوصلے پست ہو گئے، ہمارے نوجوانوں میں خوف، ڈر اور دہشت بیٹھ گئی تھی۔ پاک فوج کی پوری دنیا میں مہارتوں کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جنگ ستمبر کے بعد عالمی مبصرین نے بھی ان کے اندر غزوہ بدر کے مجاہدوں کے جذبے کو دیکھا تھا۔ ایسی فوج سے جیتنا آسان نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج میں وہ بہادری اور سجاد اور ایمان بالکنین موجود ہے جو کسی فوج میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔